بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کا لکھنے کے بعد ہم قائمین اور دعوت عبدیہ یعنی سلجوقیوں کے ہیں کہ جو کہ یمن میں تھے، اور بنی ابی الحسن اور کربی کے حالات جو کہ سکلیہ اور اطراف مقرنیہ کی مغرب میں تھے، لکھ کر پھر ان لوگوں کے حالات لکھیں گے جو دولت عباسیہ کی دعوت عجم پر کر رہے تھے، اور یعنی بنی طوفان اور تالون مصر میں، اور بنی تفاج اور وہ بنی صفار اور فارس اور بجستان میں جو، اور بنی سمان اور مادر النہر بنی سب کتیگین اور غزنہ اور خراسان میں، اور غوریہ غزنہ ہند میں، اور کرسی بنی حسد با خراسان میں۔ بہرحال یہ ہم دھیرے دھیرے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بیان، اور کون کون سی سلطنتیں کہاں پر، کس کس کی سلطنت کیسے کیسے، یہ سب انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے، اور اس کے بعد اسلامی حکومتوں کا حال تحریر کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہ دولت عرب کے بعد بڑی بڑی سلطنتوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ تو یہ باتیں آ گئیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ترک کے حالات لکھے جائیں گے جو ان کے ممالک کے وارث ہوئے، اور انہوں حکومت اسلام میں خلافت عباسیہ لے کر پھر ان کے اسلام میں داخل ہونے کی کیفیت بیان کی جائے گی، اور یہ بنی ہلاکو عراق میں، اور بنو زوشیخان شمال میں، اور بنی ارطلاب روم میں، اور بنی ہلاکو کو بعد میں بنی شیخ حسن بغداد میں، اور بنی مظفر اصفیان اور شیراز کرمان میں، اور بنی ارتنا کے بعد سلوک یعنی ملوک بنی عثمان اور ترکمان سے بلاد اور روم وغیرہ میں ہیں۔ اسی کے بعد طبقہ رابعہ یعنی کہ عرب، تو اس کے حالات لکھیں گے انشاءاللہ، جن کے جو ہیں دولت و حکومت کے بعد مشرق و مغرب میں تھی۔ جو ترکی حکومت تھی اسے بھی انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے، جو آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ انشاءاللہ تعالی، اور ان کے حالات ہم لکھیں گے۔ جو بربر کا تذکرہ تحریر کریں گے جن کی حکومت مغرب میں تھی، اور وہی میں ان کی حکومت دولت کی فہرست بھی تھی، میں لکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے چالو ہوتا ہے انشاءاللہ اور بیان عرب عربیہ کی اصل کیا تھی۔ تو ناظرین کیا نوح علیہ السلام کے بعد عرب کا یہ وہ سب سے زیادہ قوی اور عظیم شان اور مقدم تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس کا زمانہ اس قدر بعید گزرا ہے کہ ان کے حالات اخبار سے پورے طور پر اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ تورا کی کتاب یا کوبیتا اور کسانی کی کتاب کسائی کی کتاب البدر سے عرب عربہ کے حالات پورے معلوم ہو سکتے ہیں، لیکن ان دونوں بڑوں رگوں نے نہ تو تاریخ کے پیرائے میں لکھا ہے اور نہ صحت کا کوئی خاص التزام کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے اور بھی ہم قطع نظر کر لیں تو صرف ایک توریت باقی رہتی ہے۔ اس میں بھی اگرچہ عرب کے اس گروہ کا کہیں زیادہ تذکرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بنی اسرائیل کا زمانہ عرب عربہ کے زمانے سے بہت ہی قریب تھا، اسی وجہ سے بنی اسرائیل علماء توریت کی روایتوں کو ہم قابل اطمینان اور احتیاط سمجھ کر اس گروہ کی کیفیت و معاشرات، حکومت اور اختلافات کے حالات کو ان لوگوں سے نقل کیا کرنا چاہتے ہیں جو کہ اپنا قدیمی مذہب چھوڑ کر اسلام میں آ گئے ہیں، اور اسی کو ہم معتبر سمجھتے ہیں، اسی کو ہم قابل غور اور قابل معتبر سمجھتے ہیں جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑا اور مذہب اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ناظرین کرام یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ پہلے سے ہی لوگ جو تھے مسلمان پیدا ہوئے تھے، ہم پہلی کلموں بتا چکے ہیں، اور اس کے بعد میں جیسے دھیرے دھیرے جو لوگ تھے پوجا پرستی میں شیطان کے بہکانے سے شروع ہوئے، اور اس کے بعد میں پھر جو تھے وہ دھیرے دھیرے جو لوگ مسلمان تھے ان سے جنگیں بھی ہوئیں پیار سے بھی،
اور سب کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا اور کچھ لوگ اسلام میں داخل نہ ہو سکے۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ دھیرے دھیرے سارے مسائل اور سارے معاملات ہم پھر بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، نئی کلپ کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوتی ہے۔